اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کی جو زمین ہے، زمین کے اوپر انسان نے جو اعمال کیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین اس کی خبر دے گی کہ انسان نے رات کی تاریکی میں زمین کے اوپر سجدہ کیا تھا یا زمین کے اوپر گناہ کیا تھا، زمین کے اوپر اس نے اللہ کی عبادت کی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، زمین کے اوپر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے آنسو بہائے تھے یا بے باکی کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا، اللہ کو غضبناک کیا تھا، اس وقت زمین خبر دے گی۔ انسان زمین کی اس خبر کو دیکھ کر کے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ انسان کے اعمال کے حوالے سے خبر دے رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر خبر دینے کے لیے کسی انسان کو متعین کیا جائے تو انسان سچ بھی بول سکتا ہے، انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر کسی کی کتنی ہی دوستی ہو، کسی کی کتنی ہی قربت ہو، لیکن دو دوست 24 گھنٹے میں کبھی نہ کبھی تو جدا ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو جدا ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہتے۔ لیکن اللہ اکبر، انسان کہیں بھی ہو وہ زمین کے اوپر ہی تو ہوتا ہے۔ انسان سو رہا ہو تو زمین کے اوپر، انسان بیٹھا ہو تو زمین کے اوپر، انسان لیٹا ہو تو زمین کے اوپر، انسان کھانا کھا رہا ہو تو زمین کے اوپر۔ یہ زمین اللہ اکبر گویا کہ خدائی جاسوس ہے، خدائی جاسوس۔ انسان جو کچھ کرتا ہے یہ سب زمین اس پر گواہ ہو رہی ہے۔ مجھ سے پیشتر حافظ صاحب قبلہ نے کرامن کاتبین کے حوالے سے آپ کو بتایا وہ دو فرشتے تو گواہ ہے ہی ہے، لیکن اللہ اکبر زمین بھی انسان کے اعمال پر گواہ ہیں۔ اور اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے سر کے بالکل اوپر سورج ہوگا، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، بس صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ آپ اندازہ کریں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں کہ اس وقت تو سورج سینکڑوں سال کے فاصلے پر ہے۔ یہ ابھی جو جون کا مہینہ چل رہا ہے، پہلا ہفتہ جون کا چل رہا ہے، مئی کا مہینہ گزرا ہے، ابھی سورج چوتھے آسمان پر ہے۔ چوتھے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ پھر تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان کے درمیان میں جو خلا اور گیپ واقع ہیں وہ 500 سال ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے اور دوسرے کے درمیان کا خلا 500 سال ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان 500 سال اتنا موٹا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے سے پہلا، اسی طریقے سے پھر پہلے آسمان سے زمین کے درمیان جو خلا واقع ہیں، یہ سب اس کا اندازہ لگائیں۔ اتنے سینکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے سے سورج اس وقت اپنی پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، تو سورج کی تپش اور حرارت کا یہ عالم ہے۔ اس دن جب آسمانوں پر سورج نہیں ہوگا، اس دن جب آسمانوں کے فاصلے نہیں ہوں گے، اس دن جب سینکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے نہیں ہوں گے، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہ بھی سورج آج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمکتا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ زمین کس طریقے سے گرم ہوگی، چوتھے آسمان سے سورج چمکتا ہے تو زمین کی گرمی کا یہ عالم ہے، حرارت کا یہ عالم ہے کہ انسان مئی اور جون کے مہینے میں ننگے پیر فرش پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا سوچو، خواتین اسلام اگر یہاں پر موجود ہے وہ بھی ذرا سوچے، غور کرے کہ اپنے آنگن کا فرش جو ہم نے بچھایا ہے، جو ہم نے اس کو تیار کیا ہے، اللہ اکبر سورج کی تپش نے اس کو دوپہر کی گرمی میں اتنا حرارتی کر دیا ہے، اتنا گرم کر دیا ہے، اس طرح سے جو ہے اس کے اندر تپش پیدا کر دی ہے کہ ہم اپنے آنگن میں جو ہے کھلے آسمان کے نیچے پیر نہیں رکھ سکتے ہیں، فرش اتنا گرم ہو جاتا ہے۔ سوچو اس دن زمین کتنی گرم ہوگی جب انسان اور سورج کے درمیان
صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، پھر اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کا اندازہ یا اس کی پوری تصویر کشی کرنا یا اس کی عکاسی کرنا یا اس کی پوری داستان کو بیان کرنا اس مختصر سی محفل میں ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے مطلب کی بات پر آتا ہوں، دل کے کانوں سے سننا، یاد رکھنا یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ اس کو آپ نظر انداز کر سکیں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ یہ کسی قصہ گو کی اللہ اکبر انسان کی ذہانت ہو، لیکن اللہ یہ اس غیب دا نبی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ اکبر جو زمین پہ بیٹھ کر